سال 2019 کے اہم واقعات۔ 4 جنوری UAE نے پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ کا تیل ادھار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 10 جنوری فوج نے ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم LY-80 کے کامیاب فائر پاور کا تجربہ کیا۔ 11 جنوری ادویات 15% مہنگی ہو گئیں۔ 15 جنوری کو اپوزیشن کا اتحاد قائم ہوا۔ BNP مینگل کی بھی شمولیت، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 18 جنوری کو جسٹس آصف سعید کھوسا نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ 19 جنوری کو پولیس نے ساہیوال میں میاں بیوی بیٹی اور ڈرائیور کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کر دیا۔ 23 جنوری کو وفاقی حکومت نے منی بجٹ پیش کر دیا۔ 24 جنوری کو زمین سے زمین تک مار کرنے والے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل نصر کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ 25 جنوری کو 175 ممالک کے لیے ای ویزا اور 50 ممالک کے باشندوں کو پاکستان آمد پر ویزا دینے کی سہولت کی منظوری دی گئی۔ 25 جنوری کو ہی سعودی عرب سے پاکستان کو 1 ارب ڈالرز مل گئے۔ 31 جنوری کو حج 1.5 لاکھ روپے مہنگا ہو گیا۔ 5 فروری کو 6 ماہ بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ 17 فروری کو سعودی عرب اور پاکستان میں 20 ارب ڈالرز کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ 26 فروری کو پاک فضائیہ نے درانداز بھارتی طیارے مار بھگائے۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر 2 بھارتی طیارے مار گرائے۔ پائلٹ ابھینندن گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مارچ کو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ ابھینندن کو رہا کر دیا۔ 5 مارچ کو پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کی دراندازی روک دی۔ 18 اپریل کو وفاقی وزیر اسد عمر مصطفی، حفیظ شیخ مشیر خزانہ، اعجاز شاہ وزیر داخلہ اور فردوس عاشق اوان معاون خصوصی اطلاعات مقرر کیے گئے۔ 13 مئی کو قبائلی اضلاع کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا اور اس حوالے سے آئینی بل قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ 16 مئی کو ڈالر 147 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 27 مئی کو سپریم کورٹ ای سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی عدالت بن گئی۔ 10 جون کو میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ 26 جون کو گیس 190% اور بجلی 1.5 روپے یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ 11 جولائی کو صادق آباد میں ٹرین کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی، 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ 17 جولائی کو عالمی عدالت میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے حوالے سے پاکستان کی فتح، بھارتی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ 19 اگست کو جنرل باجوہ کو مزید 3 برس کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا گیا۔ 24 ستمبر کو ملک میں شدید زلزلہ آیا، آزاد کشمیر میں سڑکیں اور عمارتیں تباہ ہو گئیں، 37 افراد جاں بحق ہوئے۔ 24 اکتوبر کو کرتارپور راہداری پاک بھارت حکام کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 29 اکتوبر کو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دی گئی۔ 31 اکتوبر کو رحیم یار خان کے قریب دیسگام ایکسپریس میں سلنڈر پھٹنے سے 73 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کھول دی گئی۔ 27 دسمبر کو کاروباری افراد کو تحفظ دینے کے لیے نیب کے اختیارات محدود کر دیے گئے اور اس حوالے سے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔